السلام علیکم ناظرین، CNBC پاکستان کے پروگرام انکاؤنٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں. اور آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم لوگ ہر دفعہ ہر ہفتے اسی وقت کسی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. آج چونکہ 23 مارچ ہے اور 23 مارچ وہ تاریخی دن ہے جس دن قرارداد لاہور منظور ہوئی، جس کو بعد میں ہندو میڈیا نے قرارداد پاکستان کا نام دیا. اس قرارداد کے اندر ایک ایسی سلطنت کا خواب دیکھا گیا تھا. یہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہوگا اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مولانا جہانگیر محمود صاحب. مولوی صاحب ان ینگ علماء کے اندر شامل ہیں جن کی بہت نظر ہے اور ہمیں ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں اس حوالے سے، اور جتنا فہم ہے اس عمر میں ان کے پاس بہت محدود چند لوگوں میں پایا جاتا ہے. جہانگیر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام. شکریہ. جہانگیر صاحب یہ فرمائیے کہ جو 23 مارچ کے دن ریزالو کیا بر صغیر کے مسلمانوں نے، اب ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے ہاں اور کافی بڑی تعداد کے اندر ہے جو کہتے ہیں کہ جی وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے لیے نہیں تھا، وہ ایک مسلمانوں کے ملک کے لیے تو تھا. لیکن وہ 11 اگست اور 1947 والی تقریر بھی قائد اعظم کی کوٹ کرتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ مسلم cease to be the Muslim and Hindu cease to be the Hindu and Christian cease to be the Christian، اور اب صرف آپ پاکستانی اور ایک قوم. یہ کیا ہے سارا کچھ؟ دیکھیے، بات یہ ہے رضوان صاحب کہ یہ 23 مارچ کا جو واقعہ ہے یہ ایک سنگولر واقعہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہے. یہ شروع ہوا ہے پہلے ہندوستان کی آزادی سے، جس میں شروع میں ہندو مسلم ایک تھے، قائد اعظم اس کے بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے اس سٹیج کے اوپر. اس کے بعد چلتے چلتے سر سید ایک 2 نیشن تھیوری پیش کرتے ہیں، اور یہ یقیناً اس سٹیج پہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو ٹیمیں اکٹھی اس وقت تو ہیں لیکن شاید چل نہ پائیں. ظاہر ہے ایک ویژنری آدمی ہے وہ. اس کے بعد آگے چلتے چلتے علامہ اقبال جو کہ بہت بڑے ویژنری ہیں، وہ یہ فورسی کرتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ خطہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس. درست. اب تک بھی، یعنی کہ یہ 30 کی بات ہے، اب تک بھی قائد اعظم اس کے حق میں نہیں ہے. لیکن حالات، واقعات، ہندو مسلم فساد اور جو پولیٹیکل کلائمیٹ پہ نظر، ہندو مسلم فساد وہ جو 30s میں شروع ہوئے ہیں، یہ علامہ کی تقریر کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے. وہ فسادات ہوتے ہیں تو قائد اعظم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ان کی پولیٹیکل تھاٹ میں تبدیلی آتی. ایوولوشنری پروسیس تھا نا، پروسیس تھا، شروع ہوا تو پھر بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک. آپ دیکھیے نا کہ قائد اعظم کی جتنی نظر اس وقت ہندوستان کے حالات پہ تھی، آج کوئی شخص وہ کلیم نہیں کر سکتا. صحیح. تو یعنی کہ ان سے بہتر شاید کوئی اس وقت اور نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لہٰذا پھر جب اس کے بعد جا کے کہیں 1940 میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ علاقے ڈی مارک کروائیں، ان کو ڈی مارک کر کے ان کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوں جو کہ نارتھ ویسٹ میں اور نارتھ ایسٹ میں ہوں. اور یہ قرارداد پاس ہوتی ہے سن 40 میں. صحیح. ٹھیک. یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد 46 میں جا کے پھر وہ ان علاقوں جن کے بارے میں کہا تھا کہ ڈی مارک کر دیں مسلمز کے لیے، ان علاقوں میں انڈیپینڈنٹ اٹانومس مسلم اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے. صحیح. آپ یہ بات کر لے ہیں بنگال کی ڈویژن کی، یہ ابھی آپ نے ڈی مارکیشن کی جو نہیں، بنگال کی ڈویژن تو 1906 میں ہوئی ہے، پہلے ہوئی ہے، پہلے ہو چکی تھی وہ، اور پھر ریورس بھی ہو چکی تھی. اب یہ تو واضح ہے کہ ایک مسلم اسٹیٹ مسلمز کے لیے اسٹیٹ کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ آتا ہے کہ کیا وہ مسلم اسٹیٹ مسلمز کے لیے اسٹیٹ ایک اسلامک اسٹیٹ بھی ہونی تھی یا نہیں؟ ہاں، یہ ایشو ہے نا. آج آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ ایشو ہے. اس میں 2 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک مسلم اسٹیٹ مسلمز کے لیے ہوگی تو اس میں سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ اس کا لاجیکل آنسر کیا ہے؟ جو مسلمانوں کا نظام ہے، اسلامی نظام ہے. دیکھیے، یاد رکھیے ایک بات کو کہ جو اسلام کا سب سے بڑا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے باقی تمام ادیان سے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ضابطہ حیات کی بات کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ، مقصد، قرآن کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّ، کہ ہر نظام پہ چھا جائیں وہ آ کے. لہٰذا اگر مسلم اسٹیٹ ہوگی اور مسلمز کے لیے ہوگی تو اٹ از
an obvious solution. اگر مطلب قرآن جو ہے یا اسلام جو ہے وہ مسلمان سے ایک سبمسو ہونا ڈیمانڈ نہیں کرتا، ڈیمانڈنگ مطلب کہ چھا جانے والی، ہاور کرنے والی، کمانڈ کرنے والی شخصیت ڈیمانڈ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ میں اگر ہم کہیں کہ چھا جانے والی اور کمانڈ کرنے والی تو there could be some negativity also in this. اوکے. اسلام ایک جسٹ اور عدل کا نظام قائم کرنے کی بات کرتا ہے، اور عدل کو قائم کرنا عدل کو برقرار رکھنے کی بات کرتا ہے، اور عدل کو برقرار رکھنے کے لیے بعض اوقات طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب کو ذرا رکھیے ذہن میں. ٹھیک ہے. کہ جب یہاں پہ آپ نے جو بات فرمائی ہے نا، اس کا رخ جو ہے وہ عدل ہے. اس کی اگر لڑائی بھی ہے، اگر جھگڑا خدا نخواستہ ہو کرنا پڑ جائے تو اس کا انجام عدل ہے. کسی ایک فرد یا کسی ایک جماعت یا کسی ایک امت کی کو اوور پاور کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی مخصوص گروہ کو ڈومیننس دینا مقصود عدل نہیں. کو ڈومیننس دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. انصاف کو، عدل اور انصاف کو معاشرے کے اندر کرنا. واپس آتے ہیں اس کی طرف جی. کہ اگر اس مسلمانوں کا ملک ہوگا تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہاں پہ جو نظام ہوگا وہ اسلامی ہوگا. جی. تو تھیوکریسی جو لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قائد اعظم نے کبھی سجیسٹ نہیں کی، اور وہ 11 اگست والی سپیچ جو کوٹ کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ آپ کی مراد 11 اگست 1946 کی سپیچ ہے جی. جو بہت کوٹ کی جاتی ہے کہ ہندوز will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims. اس کا اگلا جملہ کیا ہے؟ Not in the religious sense but as equal citizens of state. یعنی کہ وہ یہ ہے. اب آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے؟ مجھے ٹیکسٹ مل جائے گا، اور یہ فیمس ٹیکسٹ ہے. اچھا. فیمس بیسٹ ہے. یہ پوری بات یہ تو ہم نے پڑھا اسکول میں، میرے خیال میں ہماری کتابوں میں میٹرک بھی شاید یہ چیز مل جائے گی آپ کو. تو یہ جو جملہ ہے قائد اعظم کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعویل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی، جس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی ذمی کہتے ہیں اس غیر مسلم کو جو اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، اگر کسی شخص نے کسی ذمی کے حقوق کو پامال کیا تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس کے خلاف وکیل ہوں گا روز محشر. اس مسلمان کے خلاف میں وکالت کروں گا اگر اس نے کسی ذمے کے حقوق کو کیا. تو اگر قائد اعظم نے یہ فرمایا، اور یقیناً فرمایا، تو انہوں نے تو ایک اسلامک لاء کی ہی بات کی، ایک اسلامک سسٹم کی ہی بات کی. یہ کوئی دو کلیش تو نہیں ہو رہا کوئی آپس میں ان دو باتوں کے. آئی ڈونٹ سی اینی کلیش. قائد اعظم کی کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس کو میں جوڑتا ہوں قرآن سے، حدیث سے. اور یہ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ اسلام کے پاس یا تو نظام نہ ہو، مسلمانوں نے کبھی حکومت کی نہ ہو، مسلمانوں نے ہر قسم کی ہر فیز میں حکومت کی ہے، اور ہر قسم کے الیکشنز اور اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ کی. دیکھیے نا سیدنا ابوبکر کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، سیدنا عمر کی کیسے ہوتی ہے، سیدنا عثمان کی. چاروں جو ہیں خلفاء راشدون، جو چاروں کے چاروں ہمارے لیے روشن مثالیں ہیں، ان سب کی اپوائنٹمنٹ ایک نظام سے ہوتی ہے، ایک طریقے سے ہوتی ہے. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں پہ میں کہہ دوں کہ بعض اوقات لوگ یہ ایشو ریز کر دیتے ہیں جی کہ یہ بڑے اختلافات ہیں جی، اینڈ دے آر ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز جی، کوئی کچھ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اختلافات ہو سکتے ہیں، کبھی بھی کوئی کام کرنے میں 4 بھائی سگے بھی ہوں گے، اختلاف ہو سکتا ہے، اوپینین کا ڈفرنس تو ہو سکتا ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اگر نظام کو چھوڑ دیں، اگر ایک بھائی کہے جی کہ میری مرضی کے پردے نہیں ڈلے یہاں کمرے میں تو میں گھر چھوڑ دوں گا، تو کہیں یہ تو جاتی ہے نا اس کی بھائی کی. پھر یہ تو جاتی ہے. اچھا خیر، اس پہ ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اچھا پھر اس کو تھیوکریسی سے کیسے جوڑ دیتے ہیں کہ پاکستان تھیوکریسی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھیوکریسی کا لفظ استعمال کرنا ہی درست نہیں ہے اسلامک اسٹیٹ کے لیے. یہ کوئی ہماری اصطلاح تو ہے نہیں. تھیوکریسی جب یہ کرتے ہیں، جب عام طور پہ انگریزی کی اصطلاح ہے یہ یاد رکھیے کہ کئی 100 سال چرچ نے حکومت کی ہے، یاد رکھیے. اور پورے یورپ میں چرچ کنگز کو اپوائنٹ کرتی تھی، ایسا ہی ہے نا، اور چرچ اور کنگ جوائنٹلی گورن کرتے تھے. چرچ کی اپنی آرمیز تھیں جو لوکلی بھی اور انٹرنیشنل بارڈرز کی بھی لڑتی تھیں، جا کے کروسیڈز لڑی گئی ہیں، اس میں جوائنٹ آرمیز بھی تھی، اس میں چرچ کی انڈیپینڈنٹ آرمی بھی تھی. اور اگر کوئی بادشاہ یا کوئی پرنس چرچ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا تھا تو چرچ کی فوجیں جا کے اس کو قابو کرتی تھی، اس کی سرزنش کرنی تھی، بالکل کرتی تھی، اس کی ایسی تیسی کرتی تھی. they were policing the entire Europe, the church at that time. صحیح. تو اس سے بڑے واضح ہے کہ وہ ایک تھیوریٹک اسٹیٹ تھی.
تو ایک منٹ میں گزارش کر لوں کہ تھیوکریٹک اسٹیٹ چرچ کی تھی، لیکن کرسچینٹی کے پاس جو نظام حکومت ہے وہ ان کا سیلف میڈ ہے. ان کے پاس کوئی سید عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے سلف صالحین سے نظام موجود ہے. سو ہماری اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ یا مذہبی بنیادوں پہ اسٹیٹ اور ان کی تھیوریٹک اسٹیٹ میں دو معنی فرق ہیں. when they say theocratic it means something else اور جب ہم کہتے ہیں it means something else. لیکن کچھ ایسے پڑھے لکھے جاہل ہیں وہ اس تھیوکریٹک کو ادھر منطبق کرتے ہیں اسی کے اوپر، اور اس سے مراد وہ لیتے ہیں کہ ملا کی گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اور ملا کو بھی ظاہر ہے کہ جس نے گالی بنایا انگریز نے، وہ یہاں پہ اس نے مولوی اور ملا کی ٹرم کی ایسی تیسی کی، انتقام لیا اس نے ہم سے. حالانکہ جب انگریز کے آنے سے پہلے یہ بڑے ریسپیکٹڈ ڈیزگنیشن تھے. ہمارا جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جو ڈگری کوالیفائی کرتے تھے اس کے یہ ڈیزگنیشن تھے. انہوں نے کہا جی یہ تو ملا ہے، مولوی ہے، یہ اپنا کرنا چاہتا ہے، اور مولوی کا کچھ وہ رخ اس طرح کا کھینچتے ہیں کہ جہانگیر صاحب نے ہاتھوں میں خواتین کے بال پکڑے ہوئے اور بازاروں میں ان کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں. یہ مولوی کا اصل روپ ہے جو پینٹ کیا جاتا ہے، اور ویسٹ اس کو بھائی بھی کرتا ہے اور آگے پھیلاتا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ تاریخ اسلام میں بے تحاشا سنہرے باب ہیں، بے تحاشا ایسے باب ہیں جو کہ بہت اچھے نہیں ہیں. کسی بھی باب میں جس میں قتل و غارت بھی ہوئی، بغاوتیں بھی ہوئیں، مسلمانوں کے آپس میں پھوٹ بھی ہوئی، کوئی ایک واقعہ تاریخی کتاب میں سے، چاہے کسی مسلمان کی لکھی ہو، چاہے کسی انگریز کی لکھی ہو، کسی اورینٹلسٹ کی لکھی ہو، ایسا ایک واقعہ دکھا دیجئے کسی خاتون کو بال سے کھینچا گیا. دیکھیں یہ ایک بات یہ ہے رضوان صاحب کہ ایک وہ کہاوت ہے نا کہ دوز ہو ہیو دا گولڈ رائٹ دا گولڈن رولز. جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہی اچھی اچھی باتیں، سنہری باتیں کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس کو ہماری ایک مسئلہ بہت بڑا پاکستان میں جو آج بہت بڑا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس کا تعلق ہے آج کے موضوع کے ساتھ، وہ ہماری نیگیٹو سیلف امیج ہے. ہم اپنے بارے میں پہلے سے ہی بری رائے قائم کر چکے ہیں. نیگیٹو سیلف امیج درست ہے یہ. آپ دیکھیے نا، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کو انٹرنیشنل حالات جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ڈر بھی بہت رہے، ارد گرد سے اپولوجیٹک بھی آ رہا ہے، اپولوجیٹک بھی ہے، ارد گرد سے خوف بھی آ رہا ہے. اس خوف پہ کیسے قابو پایا جائے اور خود شرمندگی سے کیسے نجات ہو، اس حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے. لیکن فی الحال وقت ہے ایک بریک کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا انکاؤنٹر.